حساب لینے سے پہلے پہلے خود کا حساب لیا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَاتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنے ہی ایسے قوم ہیں جن کے پاس اللہ رب العالمین نے نبی کو بھیجا، اللہ رب العالمین کے طرف سے اللہ کا حکم آیا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے ان کا ایسا حساب لیا اور ان پر ایسی عذاب نازل کی جو نہ کسی کان نے سنا تھا نہ کسی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے قوم کو توحید کی دعوت دی، ان کے قوم نے جب نہیں مانا، اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش نازل کی، اتنی بارش نازل کی کہ بڑے سے بڑے پہاڑ تک ڈوب گئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا، اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام نے بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانی۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کو اوپر اٹھاؤ، اوپر سے نیچے لے کر کے پھینک دو، ان کو دبا دو۔ اس طرح کے عذاب ہم نے سنا ہے، اس طرح کے عذاب ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اس سے بھی خطرناک عذاب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیار کر کے رکھا ہے لوگوں کے لیے۔ یہ عذاب کچھ نہیں ہے، اس سے بھی بھیانک عذاب قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے لے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن آنے سے پہلے پہلے خود کا حساب کر لیا کرو۔ تھوڑی سی جھلک اللہ رب العالمین نے سورہ نبا میں نقشہ کھینچا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، قیامت جس دن قائم ہوگی، فتأتون افواجا، لوگ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اللہ رب العالمین کے طرف ہوں گے، آئیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آپ باہر نکل کر کے دیکھیں آسمان میں آپ کو کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن آسمان کو حکم دے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین آسمان کو حکم دے گا، وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے اندر دروازے ہی دروازے ہوں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ کو اس دن ہوا کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، جہنم تو گھات لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس طرح ایک شکار کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں چوکنا ہو کر کے بیٹھا ہوا رہتا ہے کہ کب شکار آئے گا اور میں ان کو اچانک سے گولی سے یا تیر سے مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ جہنم اسی طرح گھات لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ کب لوگ اللہ کا فیصلہ آئے گا، میں لوگوں کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ جہنم گھات لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للطاغین مآبا، کن کا جہنم ٹھکانہ ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ لابسین فیہا احقابا، جہنم کے اندر ایک دن دو دن نہیں بلکہ سالوں سال تک انسان رہیں گے۔ جہنم میں ایک دن دو دن نہیں، سالوں سال تک رہیں گے۔ جزاء وفاقا، اللہ رب العالمین پورا بدلہ دے گا۔ کس طرح بدلہ دے گا اللہ رب العالمین؟ لا یرجون حسابا، جن کو یہ امید نہیں تھی، جن کو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن پورا بدلہ دے گا۔ جہنم کے بارے میں آگے اللہ رب العالمین نقشہ کھینچا ہے الا حمیما وغساقا، لوگ جب پیاس سے تڑپیں گے
اللہ تعالیٰ ان کو گرم اور پیپ کا پانی پلائے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں پر ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، وہاں پر کوئی کھانا نہیں ملے گا، الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی کے اور پیپ کے، وہ بھی سالوں سال چلانے کے بعد، اللہ سے طلب کرنے کے بعد آپ کو وہ پانی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، حساب کا دن آنے سے پہلے خود کا حساب کر لیا کرو۔ قیامت کے دن حساب کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيهِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، اس زمین کے اندر، آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں، سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے غلام بن کر کے آئیں گے، ایک داس بن کر کے آئیں گے۔ آج بڑے بڑے گاڑیوں پر چلنے والے، آگے پیچھے نوکر چاکر رکھنے والے بھی قیامت کے دن اکیلے آئیں گے۔ لقد احصاهم وعداهم عدا، اللہ رب العالمین نے سب کو احاطہ کیا ہوا ہے، ہر ایک کو گن گن کر کے رکھا ہے۔ اگر کوئی پہاڑ میں سوراخ کر کے کوئی گھر بنا کر کے رہ رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی سمندر کے 200-300 فٹ نیچے رہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لقد احصاهم، اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، وعداهم عدا، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کو گن گن کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نظروں سے کوئی اوجھل نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر کوئی تنہا آئے گا۔ آج جو لوگ اکیلے کہیں جاتے نہیں ہیں، 2-4 لوگ مل کر کے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ کیسے پیش ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ۔ آج دنیا کی عدالتیں ہوتی ہیں، دنیا کی عدالت میں ایک جج ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی آپ کا ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ آپ اللہ رب العالمین آپ سے باتیں کرے گا، جو بھی کیے ہو اس کا حساب اللہ رب العالمین ڈائریکٹ آپ سے پوچھے گا۔ دنیا کی عدالتوں کی طرح وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا جو آپ کے طرف سے بات کرے گا، بلکہ ڈائریکٹ مجرم اللہ رب العالمین سے بات کرے گا کہ اللہ میں نے فلانے کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ایک آدمی کو کٹکھرے میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، کیا میں نے تمہارے طرف رسول کو نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تو نے ہمارے طرف رسول کو بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تم کو اولاد نہیں عطا کی تھی؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تو نے مجھے اولاد عطا کی تھی۔ اللہ کہے گا کیا تم کو میں نے مال نہیں دیا تھا؟ وہ شخص کہے گا ہاں اللہ تو نے مجھے مال بھی دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تم کو یہ امید تھی کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ شخص کہے گا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ رب العالمین بھول جائے گا۔ وَأَنْسَاهَا كَمَا نَسِيتَنِي، آج اللہ رب العالمین اس شخص کو بھلا دے گا جس طرح اس شخص نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو لوگ قرآن کی باتیں جہاں ہوتی ہے، اللہ کی باتیں جہاں ہوتی ہے، ایک کان سے سنتے اور
दूसरे कान से निकाल देते। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है कि हम उनकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे, उनकी ज़िंदगी में बरकत उठा लेंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम उनको अंधा बना करके उठाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो शख्स कहेगा, अय अल्लाह, मैं तो दुनिया में देख रहा था, मुझे तो अच्छी और बुरी चीज़ें दिखाई दे रही थी, अल्लाह उसके बावजूद मुझे अंधा करके क्यों उठाया है? तब अल्लाह ताला फरमाएगा कि जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भुला दिया था, आज मैं तुमको भुला दिया हूँ। मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हिसाब लेगा, और जानते हैं अल्लाह ताला जब क़यामत के दिन हिसाब लेगा तो कैसा हिसाब लेगा? सबसे पहले सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या करेगा? सबसे पहला सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे अपनी निअमतों के बारे में पूछेगा। अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या मैंने तुम्हें अलम अजअल लका समअन व बसरन, क्या मैंने तुम्हें सुनने के लिए कान नहीं दी थी? क्या मैंने तुम्हें देखने के लिए आंखें नहीं दी थी? अलम अजअल लका समअन व बसरन व मालन व वलदन, क्या मैंने तुम्हारे लिए मालो दौलत का इंतज़ाम नहीं कर दिया था? क्या तुम्हारे पास आलो औलाद नहीं थे? सारे चीज़ों में वो कहेगा, हाँ अल्लाह, मैं तो सुनता भी था, मैं तो देखता भी था, मेरे तो कान भी थे, मेरे तो आँख भी थे। ऐ अल्लाह, मेरे पास माल भी था, मेरे पास ज़मीन भी थी, जायदाद भी थी। उसके बावजूद जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला दिया है, अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम अपने दाएं जानिब देखो। जब वो अपने दाएं जानिब देखेगा तो उनको आग नजर आएगी, फिर वो बाएं जानिब देखेगा तो उनके बाएं जानिब भी उनको आग नजर आएगी। मोहतरम सामीन, दोनों तरफ उनको आग नजर आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक इंसान को उनके अमल के ताल्लुक़ से भी पूछा जाएगा। अमल के ताल्लुक़ से पूछा जाएगा। अमल के ताल्लुक़ से सबसे पहला जो सवाल होगा एक इंसान से, वो होगा नमाज के मुताल्लिक़। नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर उसकी नमाज अगर सही हो जाए तो उनके सारे अमल दुरुस्त हैं। अगर उनकी नमाज में कुछ कमियां निकल आई तो बाद वाले आमाल भी उनके कुछ कमी में आ जाएगी। नमाज के बारे में सबसे पहला सवाल किया जाएगा। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अब हमारे आमाल को सामने रख देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आमाल को सामने रख देगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वकुल्लु इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, आज हर इंसान का नसीब उनके गर्दन पर लटका दिया गया है। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके गर्दन पर आपका नसीब लटका देगा। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे एक ऐसे किताब को निकालेगा जो खुला हुआ रहेगा। और फिर उस आदमी से कहा जाएगा, इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। उस आदमी से कहा जाएगा कि तुम अपने किताब को पढ़ो और ख़ुद को फैसला कर लो, दुनिया में तुमने क्या किया है, नहीं किया है, सारी चीज़ उस किताब में लिखी हुई पाएगा। जब एक इंसान अपना किताब देखेगा उसमें सारी चीज़ें पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह पर इसका नक्शा खींचा है सूरह कहफ के अंदर। अल्लाह ताला फरमाता है, वउदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन, जिस दिन किताब को, नामाए आमाल को एक आदमी के सामने रख दिया जाएगा, आदमी देखेगा फिर कहेगा फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन,
پھر وہ ایک مجرم کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، پھر ایک شخص، ایک آدمی حیران اور پریشان ہو کر کے کہے گا اے اللہ میں تو فلانے جگہ کوئی نہیں تھا اللہ، میں ایسے موقع پر گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اس چیز کو بھی اس کتاب میں دیکھ رہا ہوں، جب کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں تھا، اندھیرے میں تھا، رات کو اکیلے تھا، ایسے موقع پر بھی میں نے گناہ کیے، اے اللہ میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مگر اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ قیامت کے دن سارے اعمال ہم اور آپ دیکھیں گے، ساری چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے ہوگی، ہم خود اپنے نامہ اعمال لیں گے اور پڑھیں گے۔ آج ہم